وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہوگی، مگر عمران خان صاحب بہت براہ راست تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اور ظاہر ہے جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں نظر آیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جو یہ قیاس سرائیاں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوں، جن حالات میں مرڈر ہوا ہے کینیا میں اس کی بھی تحقیقات ہوں، اور جن حالات میں ارشد شریف صاحب کو جانا پڑا اس کی بھی تحقیقات ہوں. تو یہ معاملہ بھی کہیں نہ کہیں براہ راست ہے. آپ لوگ کیسے یقینی بنائیں گے؟ آپ خود وزیر اعظم رہے ہیں، دوسرے ملک میں مرڈر ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی جو مرڈر ہوئے جوڈیشل کمیشن تو ان کی تحقیقات نہیں کر سکے، پھر جو حملہ ہوا حامد میر صاحب پر اس کی آج تک نہیں پتہ چل سکا، سلیم شہزاد صاحب کا نہیں پتہ چل سکا. تو یہ یقینی بنائیں گے یا صرف اعلانات ہیں؟ دیکھیں، میں گزارش ہی کروں گا، ارشد شریف صاحب میرے بھی 15 سال سے زیادہ کے دوست تھے. ہماری ٹی وی پروگراموں میں تلخیاں بھی رہی ہیں، بہت سی دوستی بھی رہی ہے. ان کا اپنا ایک مقام تھا اس ملک کی سیاست میں، ان کا اپنا ایک سٹائل تھا. اس سے آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ان کا ایک اثر تھا اس ملک کی میڈیا میں. وہ آج ہم میں نہیں ہے. ایک بڑے افسوسناک واقعے میں وہ شہید ہوئے، تو اب اس پر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آج اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عمران خان صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے پر بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، فلانا ہو گیا. وہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ نہیں، سوال تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے نا. آپ ذمہ دار آدمی ہیں، آپ کے پاس کوئی نالج ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو خطرہ تھا، سٹیٹمنٹ دیا ہے. ارشد شریف کو خطرہ تھا، اس نے مجھے بھی بتایا تھا، میں نے ارشد شریف کو باہر جانے کو کہا تھا، ان کے پاس کوئی ویزا نہیں تھا، حکومت چاہتی تھی وہ دبئی سے بھی واپس آ جائے، جب ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا انہیں کینیا جانا پڑا. وہ تو باقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہی کہا تھا، ان کو ایک دفعہ کہا پھر دوسری دفعہ بھی کہا، کیونکہ ارشد شریف کو باقاعدہ طور پر ہراساں کیا جا رہا تھا، اور ان کو جو خطرہ تھا وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی بتایا تھا، اور خان صاحب کے اپنے نالج میں بھی تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خیبر پختونخوا سے سمہا ان کو بتائی گئی تھی یہ بات کہ ارشد شریف کو خطرہ ہے جان کو. دیکھیں، ارشد شریف صاحب اگر اس ملک سے گئے ہیں، عمران خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ انہیں خطرہ ہے، تو عمران خان صاحب پہلے بات کر لیتے. عمران خان صاحب کے پاس اس ملک کے 2 بڑے صوبوں کی حکومت ہے، کیا وہ ان کو تحفظ نہیں دے سکتے تھے؟ اگر وہ کینیا گئے ہیں، ارشد شریف صاحب کیسے گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، یہ تو ان کی فیملی بتا سکتی ہے، ان کے دوست بتا سکتے ہیں. وہاں پر ایک واقعہ ہوا، ایک حادثہ ہوا، بڑا المناک حادثہ ہے. ان کی پولیس نے بڑی واضح رپورٹ دی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، انہوں نے ڈیٹیلز بھی دی ہیں، اور کچھ اس میں ابہام بھی اس بارے معاملے میں ہے کہ اگر وہاں پر فائرنگ ہوئی تو اس کے 1 گھنٹے بعد تک جو شخص گاڑی چلا رہا تھا وہ کون تھا، وہ کہاں پر لے گیا، اس نے اسپتال کیوں نہیں گیا. یہ بہت سے سوالات ہیں. تو اس کا یہ کہہ دینا کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، تو ذرا یہ وضاحت کر دیں کس نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، دوسرے ملک میں کی ہے. ان کا ملک تو کہہ رہا ہے ہماری پولیس نے گولی ماری ہے. بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم آج ایسے معاملات میں جہاں ان کی جو فیملی ہے وہ اتنی پریشان ہوگی، ہمیں سب کو دکھ ہے، لیکن عمران خان صاحب اس میں بھی سیاست کھیلنا چاہتے ہیں. یہاں سے بھی ان کو کچھ فائدہ مل جائے. ایک جو سوال ہے وہ ظاہر اہم ہے کہ جو شخص ڈرائیو کر رہا تھا وہ ارشد شریف صاحب کا دوست تھا یا رشتہ دار تھا یا جو بھی تھا، اس کا بیان ظاہر ابھی تک نہیں آیا ہے. وہ بہت ساری باتیں بتا سکتے ہیں یہاں پر جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں، مگر جو کینیا کی پولیس ہے ان کے والے سے تو وہاں کے اپنے جرنلسٹ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کا جو ٹریک ریکرڈ ہے، جس طریقے سے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں انوالوڈ رہے ہیں، وہاں کے جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے تحقیقات نہیں ہو سکتی ہے کہ جو ان کا IPOA ڈپارٹمنٹ ہے وہ تحقیقات کر دے. تو گورنمنٹ کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اور جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے جوابات کے لیے اب تو ISPR نے بھی کہا ہے کہ جی اس کی شفاف تحقیقات ہوں. بہت زیادہ پش کرنا پڑے گا کینیا کی حکومت کو یا پھر سماؤ انٹرنیشنل اداروں کے تھرو بہت زیادہ پش کرنا پڑے گا. دیکھیں، کینیا میں پولیس کی ایکسیسز ہیں اور وہاں پر اس بارے میں ادارے بنے ہوئے ہیں. وہاں پارلیمان میں بھی بات ہوتی ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتی ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ واقع ہوتے تھے، اور ہمارے ملک میں آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ اسی ملک کی پولیس بلکہ ایک فیڈرل ادارے نے رانا ثناء اللہ صاحب پر 16 کلو ہیروئن ڈالی. اس کی بھی یہ بھی حقیقت ہے. لیکن اب یہ واقعہ ہو گیا ہے. اب جو ہماری یہ ڈپلومیٹک جو ہماری فارن آفس ہے وہ ٹیک اپ کر رہی ہے وہاں کی کینیا کی گورنمنٹ سے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک پاکستانی شہری کے ساتھ یہ بڑا المناک حادثہ ہوا ہے تو اس کی تحقیقات کریں.
अच्छा, वो दुरुस्त है, मगर आपने जो राणा सनाउल्लाह साहब की मिसाल दे रहे हैं तो उसमें तो एक पॉलिटिकल मोटिव, ऑब्जेक्टिव नजर आता है ना कि राणा सनाउल्लाह साहब के साथ जो किया गया एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने, वो क्यों किया? जो मेजर जनरल साहब थे, जो प्रेशर करते थे शहरियार आफरीदी साहब के साथ बैठकर, जिनका आज तक एहतसाब नहीं हुआ है या कम से कम अवाम को नहीं पता चला है, वो क्यों किया? इसमें क्या मोटिव हो सकता है कीनिया की पुलिस का जो अरशद शरीफ साहब के खिलाफ वो कार्रवाई करेगी? नहीं, मैंने बताया ना कि हमारे भी ये सारी जो हुकूमतें होती हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनकी हुकूमत के दौर में इस मुल्क की ANF ने इस मुल्क के एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन पर हीरोइन डाली। ये एक्सेसेस हैं, ये इदारों की एक्सेसेस हैं। वहाँ भी जो पार्लियामान के मेंबरान हैं वो कह रहे हैं कि हमारी पुलिस भी एक्सेसेस करती है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करती है, इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि इस वाक़े की तहकीकात हो। हमारी हुकूमत भी यही चाहती है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमीशन मुकर्रर किया है, वो भी इस हक़ाइक़ को देखेगा और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो कीनियन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इस वाक़े की तह तक पहुँचेगा कि हक़ाइक़ तो सामने आए कि ये हुआ क्या। और भाई साहब, आपकी हुकूमत में ये हो रहा हो कि ज़ाहिर है जो मल्टीपल FIRs होती हैं, मुख्तलिफ शहरों में FIRs हो रही हैं जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, मुल्क में कवानीन मौजूद हैं कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये भी तो सवाल उठेगा ना, जो कि ISPR भी उठा रहा है कि किन हालात में उनको भागना पड़ा। अब ज़ाहिर है जो सवालात उठ रहे हैं वो इदारों के किरदार पर भी खुद उठ रहे हैं कि किन हालात में भागना पड़ा। कि आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी जिसकी वजह से उन्हें हुकूमत से भागना पड़ा, या किसी और की जिम्मेदारी थी जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा? जी, यही जो कमीशन बनाया है वज़ीर आज़म साहब ने, जो एक जुडिशल कमीशन की बात वो कर रहे हैं, वो इस बात की तह तक पहुँचेगा। अगर अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर किसी थ्रेट के ज़रिए गए हैं, किसी थ्रेट की वजह से गए हैं, तो कौन थ्रेट करने वाला था, ये सब हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि एक जमहूरी मुल्क में इस किस्म के वाक़यात हों।